دیہات میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلطان نام کا ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ سلطان نے اپنی پوری زندگی گاؤں میں گزاری تھی اور کئی سالوں میں اس نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ وہ ایک وقت میں ایک کسان، ایک لوہار اور یہاں تک کہ ایک میئر بھی تھا، لیکن اب اپنے بڑھاپے میں اس نے اپنے زیادہ تر دن اپنے سامنے کے برآمدے میں بیٹھ کر دنیا کو جاتے دیکھ کر گزارے۔ ایک دن کلیم نام کا ایک لڑکا سلطان سے ملنے آیا۔ کلیم گاؤں میں نیا تھا اور اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی دوست نہیں تھا۔ سلطان کو تنہا لڑکے پر ترس آیا اور اسے اپنے ساتھ برآمدے میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ سلطان نے کلیم کو اپنی زندگی اور گاؤں کی تاریخ کی کہانیاں سنائیں۔ کلیم ان کہانیوں سے متوجہ ہوا اور سلطان سے کہا کہ وہ اسے مزید بتائے۔ اس دن سے کلیم روزانہ سکول کے بعد سلطان سے ملنے جاتا۔ سلطان کلیم کو گاؤں کے ماضی، وہاں رہنے والے لوگوں اور ان واقعات کی کہانیاں سنائے گا جنہوں نے گاؤں کو آج کی شکل میں ڈھالا تھا۔ کلیم نے غور سے سنا اور جلد ہی وہ گاؤں کے بارے میں اپنی عمر کے کسی اور سے زیادہ جانتا تھا۔ جوں وقت گزرتا گیا، سلطان کی کہانیاں گاؤں میں مشہور ہوتی گئیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی باتیں سننے آتے تھے اور کلیم اکثر کہانی سنانے میں اس کی مدد کرتا تھا۔ سلطان اپنے علم اور تجربات سے آگاہ کرتے ہوئے خوش تھا، اور وہ خوش تھا کہ اس کی کہانیاں انگلی نسل تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایک دن سلطان بیمار ہو گیا اور کہانیاں سنانا جاری نہ رکھ سکا۔ کلیم اداس تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سلطان کی کہانیاں اس کے ذریعے زندہ رہیں گی۔ اس نے گاؤں میں کہانی سنانے کا کلب شروع کیا اور بچوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور وہ کہانیاں سنیں جو سلطان نے اسے سنائی تھیں۔ اور اس طرح سلطان کی میراث زندہ رہی۔ جیسے جیسے کلیم بڑا ہوا، اس نے محسوس کیا کہ سلطان کی کہانیوں نے اسے نہ صرف گاؤں کی تاریخ بلکہ مہربانی، محنت اور برادری کی اہمیت کے بارے میں بھی سکھایا ہے۔ اس نے مشکل وقت میں گاؤں والوں کی طرف سے دی گئی قربانیوں اور ان پر قابو پانے میں جو لچک دکھائی تھی اس کے بارے میں سیکھا۔ اس نے آسمان وقت کی خوشیوں اور زندگی میں چھوٹے لمحات کو پالنے کی اہمیت کے بارے میں بھی سیکھا۔ ہر کہانی کے ساتھ سلطان نے ایک قیمتی سبق دیا تھا، اور کلیم اس حکمت کے لیے شکر گزار تھا جو اس نے ان کو سننے میں گزارا تھا۔ اس نے ان کہانیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہنا یقینی بنایا اور گاؤں کی تاریخ کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی جس میں بہت سی کہانیاں اس نے سلطان سے سنی تھیں۔ یہ کتاب سب سے زیادہ فروخت ہونے والی بن گئی اور اسے پورے میں تقسیم کیا گیا، اور یہ لوگوں کے لیے گاؤں کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جاننے کا ایک طریقہ۔ سال گزر گئے اور سلطان اپنی نیند میں سکون سے چل بسا۔ گاؤں والوں نے اس کے انتقال پر سوگ منایا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی میراث اس کی کہانیوں کے ذریعے زندہ رہے گی۔ انہوں نے گاؤں کے چوک میں ان کا مجسمہ بنایا اور لائبریری کا نام ان کے نام پر رکھا۔ کلیم اکثر اس مجسمے کے پاس جاتا تھا اور اس سے اسے وہ قیمتی یاد آتی تھیں جو اس نے سلطان کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ اس طرح سلطان کی کہانیاں گاؤں کی تاریخ اور ثقافت کا حصہ بن چکی تھیں اور آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتی رہیں گی۔ وہ ماضی کو محفوظ رکھنے کی اہمیت اور اس حکمت کی یاد دہانی کریں گے جو بوڑھے بڑوں کی کہانیاں سن کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ سلطان اور کلیم کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ بڑے بڑوں کی کہانیاں اور تجربات قابل قدر ہیں اور انہیں شیئر اور محفوظ کیا جانا چاہیے۔ یہ بین نسلی تعلق کی اہمیت اور یادوں اور ثقافت کو محفوظ رکھنے میں کہانی سنانے کے کردار کو بھی ظاہر کرتا ہے۔